اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام اور سامعین اکرام دونوں ہی ہیں حضرات، کافی مدت کے بعد آج پھر سے حسینی ٹیوبر کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور دیکھیے سبھی، ہر کام کی ایک وجہ ہوتی ہے، بغیر وجوہات کے کوئی کام نہیں ہوتے ہیں، ہر کام کی وجہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کی خدمت میں اس طریقے سے آپ کی خدمت میں آنا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے۔ اور دیکھیے سب انسان کا وقت قیمتی ہوتا ہے، آپ حضرات کا بھی وقت قیمتی ہے، میرا بھی وقت قیمتی ہے۔ تو لہٰذا اور بلکہ اگر ہم کسی کا وقت ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، تو کسی کا وقت ضائع کرنا یا برباد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام میں۔ تو لہٰذا آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، میرا بھی وقت قیمتی ہے، اور ان قیمتی وقت میں ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو کوئی قیمتی چیز لے کے آیا ہوں گا۔ لہٰذا بس میری آپ سے گزارش ہے کہ میں صرف مختصر وقت ہی میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بات کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے یا ہوائی بات نہیں ہے، قسم بخدا ایسی بات ہے کہ جس میں اکثر آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہوں گا جب آپ انسان ہیں تو کم سے کم انسانوں کو یہ تو جان لینا چاہیے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان جی رہا ہے دنیا میں لیکن اس کو خود اپنی زندگی کا نہیں معلوم ہے، کوئی اس کو کچھ بھی کہتا ہے اس کو نہیں معلوم ہے۔ کم سے کم ہمیں اپنے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے ریلیجن کے بارے میں کچھ تو سمجھنے کی ضرورت ہونی چاہیے ہمارے اندر، کچھ تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو اپنے دین کو سمجھیے کہ دوسرا انسان آپ کو اپنے دین سے نہ ہٹانے پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو نہیں سمجھا، دھرم کو نہیں سمجھا، مذہب کو نہیں سمجھا، اور مذہب سے ہٹ گئے، مذہب سے دور ہو گئے۔ لہٰذا اس میں غلطی آپ کی اور ہماری ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے صرف آپ کی غلطی ہے، اس میں ہماری بھی، علماء اکرام کی بھی اس میں غلطی ہے۔ یا تو ہم نہیں سمجھا پائے یا پھر ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن آپ نہیں سمجھ پائے ہیں۔ بس میں آپ سے بہت کم مختصر وقت آپ کو لینا چاہوں گا، زیادہ وقت میرا نہیں ہوگا، 5 سے 10 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ دیکھیے عزیزان محترم، مسلمانوں کو ہمیشہ بدنام کرنے کی کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی گئی ہے۔ میں کلیئر بات کرنے والا یہاں پہ ہوں، کوئی آپ کو اشارتاً یا گھما کے بات نہیں کروں گا۔ بات ہماری ہے، میں کسی فرقے سے یا کسی مذہب سے یا کسی اس سے میں بات نہیں کرنے والا ہوں، بات ہماری یہاں پہ کلیئر ہے۔ دیکھیے خاص کر چونکہ یہاں پہ حسینی ٹیوبر چینل پہ ہوں، چینل کے نام ہی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، چینل کا پھر بھی ایک فرقے سے تو نہیں، فرقہ نہیں، ایک انسانیت سے تعلق ہے، ہم یہ کہنا چاہیں گے۔ ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کو ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے، اور اس میں سب سے بڑا فارمولہ کیا اپنایا جاتا ہے؟ وہی انگریزوں والا فارمولہ، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔ لیکن کیا ہمارا یہ طریقہ صحیح ہے کہ ہم کسی کے بہکائے میں آ جائیں، کسی کی باتوں کو سننے لگیں؟ کیا یہ طریقہ ہمارا صحیح ہے؟ یا ہمیں خود سے غور و فکر کرنا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے؟ اگر بغیر سوچے سمجھے آپ چل رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا، میں کھل کے کہنا چاہوں گا، پھر ہم جانوروں سے بدتر ہیں۔ اگر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر ہم مذہب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، آپ مذہب میں اپنے جیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ایسی حرکتیں کرنے لگیں جس سے آپ کا مذہب بدنام ہو، آپ کا دین بدنام ہو، آپ کا ریلیجن بدنام ہونے لگے، آپ کی وجہ سے پوری قوم والوں کو پوری قوم والوں کو شرمندہ ہونا پڑے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ایسے ہی مسلمانوں کو نصیریوں نے ہمیں بدنام کیا۔ میں اپنی یہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ مثلا نصیری، پہلے مسلمان، خاص کر اہل تشیع، میں پھر سے یہاں پہ کہنا اہل تشیع بالخصوص، اہل تشیع کو نہ جانے ہر دور میں کیسے کیسے بدنام کیا گیا۔ سب سے پہلا فرقہ نصیریت کا فرقہ، نصیریوں سے ہم کو بدنام کیا گیا۔ اس کے بعد میں ہم نے خود یہاں پہ علماء اکرام نے ماشاءاللہ واضح کیا اس بات کو کہ نصیریوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ نصیری جو ہے معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، مولا علی کو خدا بتاتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ خود مولا علی علیہ السلام نے، امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے خود کہا ہے کہ میں علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، جو خود اپنے آپ کو رسول کا غلام بتا رہا ہو۔ کیا ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کو رسول سے بڑھا دیں؟ یہ ہم پر تہمت ہے اور الزام ہے۔ تو لہٰذا ایسے نصیریوں کا بائیکاٹ کیا گیا کہ نصیریوں کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق شیعت سے نصیریوں کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم نصیریت سے جھگڑا کرتے کرتے، لڑتے لڑتے، اپنے دین کا دفاع کرتے کرتے تھوڑا اور آگے بڑھے، پھر ایک فرقے نے جنم لے لیا، اور فرقے نے جنم لینے کے بعد ایسی چیز کا سہارا لیا کہ جو چیز واقعاً تو معتبر ہے، لیکن ان لوگوں نے جب اس کا سہارا لیا تو اس کا سہارا لے کے اس چیز ہی کو بدنام کر دیا۔ مثلا اخباریت، یہ لوگ جو اپنے آپ کو آج اخباری کہہ کر اور بدنام کیا جا رہا ہے شیعوں کو، اور دوسرے حضرات ہمارے اہل سنت بھائی حضرات
وہ یہ کہتے ہیں، وہ اسی لیے تو ہمارا یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ آپ ان کو موقع کیوں دیتے ہیں یہ سب چیزیں کہنے کا؟ آپ نے اپنی رسم و رواج کو آگے بڑھا دیا ہے، شریعت سے دور ہٹ کے دوسرے لوگوں کو آپ نے موقع دیا یہ بات کہنے کا، تو لہٰذا اخباریت کو آپ نہیں سمجھ پائے۔ میں فی الحال یہاں پہ دیکھیے، میں صرف جو حاضر ہوا ہوں، اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ اخباریت کو سمجھیں تو انشاءاللہ میں دوسرے ایپیسوڈ میں، اس ویڈیو کے بعد دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو اخباریت کو سمجھانے کی مکمل طور سے کوشش کروں گا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ایک فرقہ کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ملنگیت، اور ملنگیت کا سہارا لیتے ہوئے وہ ایسی چیزیں انجام دیتا ہے کہ جس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیعہ مسلمانوں سے، شیعہ نے حیدر کرار سے، غدیری شیعہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جو حرکتیں ہماری شریعت میں بالکل بھی صحیح نہیں ہیں، ہماری شریعت کے خلاف ہیں، کتابوں کے خلاف ہیں، اور استغفر اللہ ایسی حرکتیں کہ جو قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ مثلا اگر آپ یہاں پہ وہ مجتہدین اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں پہ میں رک کے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ مجتہدین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کچھ کوشچن ہیں، کچھ سوال ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ ہم مجتہد کی تقلید کیوں کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ ہم مجتہد کی بات کیوں مانیں، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم بھی ان کے جیسے انسان ہیں، تو ہم ان کی بات پہ عمل کیوں کریں؟ مسئلہ یہ ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یہ سوال ہونا چاہیے اور بالکل آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کسی کی تقلید کیوں کر رہے ہیں، اس میں ایسی کیا خاصیت پائی جاتی ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ لیکن آپ اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ بغیر سوچے سمجھے نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے مراجع کرام کو برا کہنے لگے، اپنے مجتہدین کو برا کہنے لگے، اپنے علماء کو برا کہنے لگے بغیر سمجھیں، تو یہ حضرات یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ تو لہٰذا اگر میں پھر یہ بات یہاں پہ رک کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ مجتہدین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دوسرے تیسرے ایپیسوڈ میں ہم مجتہدین کے بارے میں جو ہے اس چیز کو سمجھانے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ سنیے گا آپ لوگ اگلی ویڈیو میں کہ ہم تقلید کیوں کرتے ہیں، تقلید کی وجہ کیا ہے، مجتہد کو کیوں مانتے ہیں، کہ جب ان میں اور ہمارے میں کچھ باتیں سیم ہیں تو ہم کیوں مانتے ہیں، ساری باتیں میں اگلی ویڈیو میں۔ بہرحال یہاں پہ ملنگیت کا کچھ طریقہ ہے کہ جو طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، وہ مراجع کرام کے بارے میں جو ان کی توہین کرتے ہیں، کا احترام نہیں کرتے ہیں، وہ مانتے کس کو ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ مجتہدین کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے 12ویں امام کے بعد وہ کسی کو نہیں مانتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 4 معصومین کے اقوال کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں، اور جب ہمارے امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں تو ہم کسی کو کیوں مانیں، ہے نا، ہم کسی کو کیوں مانیں؟ پہلی بات تو آپ یہ تو کوئی عقلی بات نہیں ہوئی، یہ کوئی لاجکلی بات نہیں ہوئی۔ یہ بتائیے کیا یہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے امام زمانہ موجود ہیں، جب ان کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ مسئلہ کیا یہ عمل کر کے امام زمانہ علیہ السلام کو عمل کر کے ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں؟ کیا ان میں اتنی کیپیسٹی ہے؟ کیا ان کی اتنی اسٹڈی، اس لیول کی ان کی اسٹڈی ہے؟ کیا اتنی ہائی ایجوکیشن ان کی ہے کہ جو امام زمانہ کو خام میں بلائیں اور ان سے مسئلہ پوچھیں؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے، تو پھر یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ معلوم کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ تو یہ عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ کھلم کھلا شریعت کی توہین کر رہے ہیں، پھر دوسروں کے سوالات ہم پہ اٹھیں گے۔ تو لہٰذا چلیے ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں اگر آپ قرآن کو تو مانتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے 73 فرقے ہیں مسلمانوں میں، سب قرآن کو مانتے ہیں، جتنے بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، میں پہلا حوالہ آپ کو قرآن سے دیتا ہوں مراجع کرام کے بارے میں۔ قرآن میں آپ نے ماشاءاللہ آیت پڑھی ہوگی، حوالہ بھی ہے آپ کے سامنے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں سورہ زمر، ماشاءاللہ سب جانتے ہیں سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا 39، اور نوی آیت میں آپ اس میں پڑھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے، یعنی جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو نعوذ باللہ یہ جو مراجع اکرام کی توہین کرتے ہیں، مراجع اکرام کے پاس کتنا علم ہے؟ 30 سے 40 سال ایجوکیشن کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد، 30 سے 40 سال کے بعد وہ شرعی مسئلوں کو نکالتے ہیں، شرعی فتووں کو نکالتے ہیں۔ اتنی محنت کرنے کے بعد، اپنی پوری زندگی دین میں لگانے کے بعد وہ ہم کو شریعت کے مسائل سمجھاتے ہیں۔ اگر وہ بھی چاہیں اور آپ کی طرح اور ہماری طرح اسٹینڈرڈ زندگی جئیں، بڑھیا زندگی جئیں، دنیا میں غرق ہو جائے، وہ بھی چاہیں تو، لیکن نہیں ہے ذان محترم، انہیں دین کی فکر ہے، انہیں مذہب کی فکر ہے، انہیں دھرم کی فکر ہے، انہیں ریلیجن کی فکر ہے، وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، اور یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں۔ مجھے کہتے ہوئے بھی یہ بات جو ہے شرم آتی ہے کہ ہم وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ میں کہتے ہوئے بھی دیکھیے اس چیز کو ڈر رہا ہوں کہ ان کے فوٹو کو جو ہے آپ راستے میں رکھیں، ان کے فوٹو کے اوپر سے چلتے ہیں۔ بتائیے کتنی شرمندگی والی بات ہے، اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی؟
کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جو صاحب علم اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور تم انہی کے فوٹو کے اوپر اس طریقے سے چل رہے ہو کہ جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جو محافظ دین ہے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین علیہ السلام دین کی حفاظت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ امام کیا کر رہے تھے؟ امام دین کی حفاظت کر رہے تھے۔ سامنے جو مسلمان کھڑے تھے وہ مسلمان تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، کافر تھے، مشرک تھے، کیا تھے؟ وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ امت مسلمہ تھی کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر لگ رہا تھا کہ نہیں؟ لیکن اعزار محترم انہوں نے شہید کیا محافظ اسلام کو۔ کیوں؟ کیونکہ محافظ اسلام کو نہیں سمجھ پائے۔ اور ایک نبی کے دور میں بھی ایسا واقعہ آیا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے کتاب کافی ہے، اور وہ بھی سیدھا وہ انکار کر رہے تھے کہ سمجھانے والا نہیں چاہیے ہم کو۔ یہی حرکتیں آپ بھی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو امام کی غیبت ہے؟ پردہ غیب میں امام ہے۔ امام آپ کو فی الحال آپ کا عمل ایسا نہیں ہے کہ امام آپ کو آگے سمجھائیں، تو کوئی نہ کوئی تو ہو جو ہمیں سمجھائیں، اور وہ ایسے ان میں کیا خصوصیت ہے وہ تو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے موجود جو ہم کو شریعت سمجھائیں، اور جو آپ کو شریعت سمجھا رہا ہے نعوذ باللہ آپ اسی کے خلاف اٹھ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو جو ہے دوسری جگہ پہ اور میں دکھاؤں، چلیے آپ جو ہے ماشاءاللہ آخری نبی کو تو مانتے ہیں، آخری نبی کو آپ مانتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، ان کو دل سے مانتے ہیں یا ان کو بھی نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ ان کو تو مانتے ہیں بھائی، آپ ان کو مانتے ہیں، خود انہوں نے کہا ہے، سنیے آپ انہی کی روایت سنیے۔ میں حوالہ دیتا چلوں، میں بغیر ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، حوالے کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ آپ چاہے کتابوں کو تو آپ مانتے ہیں، ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ آپ کتاب بغیر استاد کے سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہی والی جہالت ہے، بغیر استاد کے بھلا کتاب کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے ہم لوگوں کے؟ میں آپ کو حوالہ دوں، اس میں بحر الانوار میں جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 پہ آپ پڑھیے کیا فرماتے ہیں آپ کے اور ہمارے آخری نبی۔ سنیے کہ من اکرم فقیہ مسلما لقی اللہ وہو عنہ راضٍ۔ بہت آپ دیکھیے بہت ہی معتبر اور واقعاً اتنی دقیق روایت ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں، اگر آپ صرف اس میں غور کر لیں نا، تو آپ مراجع اکرام کی توہین کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ کے اوپر بھوت سوار ہے مراجع اکرام کی توہین کا، یہ سب چھوڑ دیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں سنیے کہ جو کسی فقیہ کا اکرام و احترام کرے گا وہ خدا سے ایسی حالت سے ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے راضی و خوش ہوگا۔ اب آپ اس روایت کو آپ الٹا کر دیجئے، یعنی جو فقیہ کا اکرام اور احترام نہیں کرے گا، اگر وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تو آپ یہ فقیہ کا احترام نہ کر کے فقیہ کا نقصان نہیں کر رہے، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ محشر کا دن بھی آنے والا ہے، صرف اس دنیا میں نہیں رہنا ہے ہم کو، محشر ہمارے سامنے ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے، سب دھرم میں پائی جاتی ہے، سب مذہب میں ہے۔ محشر کا دن بھی ہے، حساب بھی دینا ہے ہم کو، تو یاد رکھیے گا اس کا حساب آپ سے فقیہ تو نہیں لے رہے ہیں دنیا میں، اور چونکہ میرا تو فرض بنتا ہے کہ میں دفاع کروں، میرا فرض ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، لیکن محشر میں آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا، اور اللہ آپ سے ایسی حالت میں ملے گا اگر آپ مراجع اکرام کی توہین کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض رہے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو کے ملے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اور ہمارے آخری نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس عالم میں ملنا ہوگا، آپ خوشی کی حالت میں اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو فقیہ کا احترام کرنا ہوگا۔ ٹھیک، اس کے بعد جب بھی جو ہے ہم ماشاءاللہ کسی سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے عشق علی میں ہم پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ عشق علی میں مطلب ہم امیر المومنین کو ہم نہیں مانتے، امیر المومنین علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے، ہماری جان فدا ہو ان کے اوپر، ہمارے گھر والے قربان ہوں ان کے اوپر، ہماری بھائی بہن قربان ہوں ان کے اوپر، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ان کے اوپر، ہم اپنی جانوں کو ان کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ہم ایسے نہیں ہیں کہ صرف امیر المومنین کو مانیں، صرف امیر المومنین کو نہیں مانتے ہم امیر المومنین کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی بھی مانتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے آپ ان کو تو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کی بھی مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے انہی کی حدیث سنا دیتا ہوں، انہی کی روایت سنا دیتا ہوں۔ سنیے، میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، میں نے کہا کہ میں ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہا، حوالہ سنیے آپ۔ بحر الانوار، یہ تو پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 205 میں آپ پڑھیے گا کیا فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کہ زیارت العلماء احب الی اللہ من 70 طوافا حول البیت۔ واقعا کتنا بڑا ثواب لکھا ہے، سنیے گا روایت کیا ہے کہ جو بھی زیارت العلماء، جو بھی علماء کی زیارت کرے گا، علماء کی فضیلت بتا رہے ہیں، پتہ ہے کن علماء کی فضیلت، کن مراجع اکرام کی فضیلت کہ جن کی آپ توہین کر رہے ہیں، کہ جن کے فوٹو کے اوپر آپ اپنے قدموں کو رکھتے ہیں، ان کی عظمت بتا رہے ہیں۔ کون بتا رہے ہیں؟ کہ جن سے آپ عشق کرتے ہیں، جن سے آپ عشق کرتے ہیں، جن کے لیے آپ جان دینے کے لیے قربان ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں دعویٰ عشق کروں
لیکن ان کی بات نہ مانو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے آپ ریت کا مکان بنائیں، وہ ڈھہنے والا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا زیارت العلماء احب الی اللہ، جو بھی علماء کی زیارت کرے گا تو احب الی اللہ من 70 طوافا حول البیت، خدا کے نزدیک علماء کی زیارت 70 مرتبہ کعبے کے طواف سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر آپ خانہ کعبہ کا طواف 70 مرتبہ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ، تو 70 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جو آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، وہ ثواب آپ کو علماء کی زیارت کا ملے گا۔ تو عزیزان محترم، اس چیز پہ ہمیں دھیان رکھنا، سامعین اکرام، ناظرین اکرام، اس چیز پہ ہم دھیان رکھیں۔ اور پھر اپنی قوم کے نوجوانوں سے یہ میں بات کہنا چاہوں گا، یہ وہی چیز ہے ساری، ڈیوائڈ اینڈ رول والا مسئلہ ہے کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔ آپ کے مسلمانوں کے دشمن یاد رکھیے گا دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں۔ آپ سے اگر وہ اس طریقے سے نہیں جیت پاتے، دیکھیے قرآن میں یہ جو بات ہے نا، بہت مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں اس آیت کو سننے کے بعد۔ پڑھنے جا رہا ہوں آیت کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین ہے اسلام۔ اللہ اسلام کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے پھر اللہ مسلمان کو بھی پسند کرتا ہے۔ لیکن کیا اللہ آپ کے جیسے مسلمانوں کو پسند کرے گا کہ جو خود اپنے مراجع کرام کی جو ہے توہین کرتے ہیں، خود اپنے مراجع کرام کا احترام نہیں کرتے ہیں؟ کیا ایسے مسلمانوں کو اللہ پسند کرے گا؟ نہیں عزیزان محترم، اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہوگا، ہمیں دین میں غور کرنا ہوگا۔ میرے نوجوان بھائی، میری قوم، ہمیں دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے قسم بخدا کہ جب ہمارے نوجوان خود ہی ان کو اس طریقے سے بہکا دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کو دیکھیے، میں سیدھی سی بات کہنا چاہوں گا اور سمپل سی بات ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کتابوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اور آپ اور کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا کسی ممبر سے سن لیتے ہیں۔ ممبر کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ممبر کی حفاظت کیجیے۔ ممبر پہ ایسے کو بٹھائیے جو آپ کو ملنگی نہ بنائے، آپ کو غلط راستے پہ نہ چلائے۔ ممبر پہ ایسے کو بٹھائیے جو صحیح طور پہ آپ کو شریعت بتا سکے، جو آپ کو شریعت سمجھا سکے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بس میں اگلے ہی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا آپ کو کہ تقلید کا مسئلہ کیا ہے، اخباریت کا پورا مسئلہ کیا ہے، بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ بس نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، جب تک بات کو سمجھ نہ لیں، دین کو بدنام نہ کریں، ورنہ یاد رکھیے گا قیامت آنے والی ہے انشاءاللہ امام کا ظہور بھی قریب ہے، امام کا ظہور بھی ہونے والا ہے۔ سب کو ہم کو آپ کو جواب دینا ہے، اور محشر کے روز یاد رکھیے گا امیر المومنین بھی آپ سے ناراض ہوں گے اگر آپ ان کی نہیں مانیں گے، آخری نبی بھی آپ سے ناراض ہوں گے اگر آپ ان کی نہیں مانیں گے۔ آپ جذبات میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، لوگوں کے بہکائے میں جلدی آ جاتے ہیں، لہٰذا سمجھنے کی کوشش کیجئے اس چیز کو۔ آپ انشاءاللہ منتظر رہیے گا حضرات۔ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہے، میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے میں سمجھاؤں۔ اور میں کھل کے کہنا چاہوں گا، دیکھیے ممبر کی بھی غلطی ہے، علماء اکرام کی بھی غلطی ہے اگر وہ آپ کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں اس چیز کو، یا تو ہمارے سمجھانے میں فرق ہے یا پھر آپ کے سمجھنے میں فرق ہے۔ تو لہٰذا تقلید کا مسئلہ پورا کیا ہے، کیوں تقلید کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، میں پورے ایپیسوڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تقلید کے علاوہ جو ہے اخباریت کا مسئلہ کیا ہے، اور بھی دین کو ہمارے مذہب اہل تشیع میں، ہمارے اہل سنت بھائی میں یہ سب مسائل کیا ہیں، آپ حسینی ٹیوبر پہ جو ہے بنے رہیے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اسی کے ذریعے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاتا چلوں۔ بس آخری میں دعا گوں، پروردگار ہمارے ان قوم کے نوجوانوں کو قرآن ثابت اور قرآن ناطق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ان قوم کے نوجوانوں کو جو ہے صرف جذبات ہی میں نہیں، تو آپ تو بہت ہوشیاری کے ساتھ کہتے ہیں نا، بہت خوش ہو کہتے ہیں کہ ہم وہ شیعہ ہیں کہ جن میں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے مقام پہ جب آپ کو کوئی بہکاتا ہے تو آپ کا ہوش کہاں چلا جاتا ہے؟ جب آپ کے مراجع کرام کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ کا ہوش کہاں چلا جاتا ہے؟ جب آپ کے علماء کرام کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ کا ہوش کہاں چلا جاتا ہے؟ سب چیزوں پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ بس فقط والسلام، آپ سے بھی دعا گو ہوں اللہ سے، آپ کے لیے بھی، اور حضرات میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ اتنی طاقت اور قوت عطا کرے کہ آپ کے سامنے جو ہے ان تمام چیزوں کو میں واضح کر سکوں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔